بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اوقات مکروہ کی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک اور عصر کی نماز سے مغرب تک۔ فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، اس طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک درمیان میں کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ جو کراہت ہے یہ ان اوقات کے اندر نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ غیر کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ شریعت نے طلوع آفتاب تک سارے کا سارا وقت وہ فجر کی نماز کو دیا ہے، اور عصر کا مغرب تک جتنا بھی وقت ہے وہ سارا عصر کی نماز کو دیا ہے، تو لہٰذا ان دونوں ہی نمازوں کے اندر سارے کا سارا وقت مشغول رکھنا ہے۔ اگر پڑھ لیے تو پھر بھی ویسے ہی وہاں بیٹھے رہنا ہے تاکہ نماز کا ثواب ملتا رہے، اور اگر نہیں پڑھی تو انہی کے اندر ان کو طویل کر کے سارا کا سارا وقت انہی کے اندر مشغول رکھا جائے۔ تو چونکہ ان دونوں نمازوں کے لیے یہ وقت مختص ہے، اس لیے فرمایا کہ ان اوقات کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی ہے فجر اور عصر کی، پھر بھی ان اوقات کے اندر نوافل نہ پڑھے، چونکہ یہ سارا کا سارا وقت آپ نے فرائض کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ غیر کی وجہ سے اس میں کراہت آئی، خود ان اوقات کے اندر ذاتی طور پر کوئی کراہت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس لیے فرمایا کہ ان میں نوافل وغیرہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی قضا فرض اپنے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت چونکہ یہ بھی فرض ہی کے معنی میں ہے، بمعنی اس کے کہ واجب ہوتا ہے، عملاً گوئے کہ فرض کی طرح ہے، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ چونکہ یہ بھی عملاً فرض ہی کی طرح ہے، تو فرض اور اس کے معنی میں جتنے بھی عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے، چونکہ یہ سارا وقت فرض کے لیے تھا۔ تو فرائض اور اس کے معنی کی جتنی چیزیں وہ ان دو اوقات میں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ لما روی انہ علیہ السلام نہا عن ذالک، کیونکہ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس وعن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد، دیکھیں فرمایا کہ فوت شدہ نمازیں جو فرائض ہیں وہ ان دو اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ، سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، نماز جنازے پڑھ سکتا ہے، یعنی فرائض اور اس کے معنی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ دو اوقات فرائض ہی کے ساتھ خاص تھے، لہٰذا انہی جیسے فرائض قضا یا انہی کے معنی کے اندر جو واجبات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ کانت لحق الفرضی، اس لیے کہ کراہت یہاں پر خود ان اوقات کے اندر فی نفسی ہی نہیں ہے بلکہ فرض کے حق کی وجہ سے ہے۔ لیسیر الوقت کالمشغول بہ، تاکہ سارے کا سارا وقت فرض کے ساتھ ہی مشغول رہے۔ لا لمانا فی الوقت، خود وقت کے اندر کوئی یہاں پہ سبب نہیں ہے کراہت کا، جیسے کہ پچھلے تین اوقات کے اندر تھا۔ فلم تظہر فی حق الفرضی، جب خود وقت کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے تو لہٰذا فرض کے حق میں یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی۔ وفیما وجب لعینہ، اور ان چیزوں کے حق میں بھی ظاہر نہیں ہوگی، ان واجبات کے حق میں جو بے عین ہی واجب ہوتے ہیں، جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بے عین ہی واجب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ سنت ہوں یا نفل ہوں لیکن واجب انسان کے خود واجب کرنے سے واجب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود بخود وہ انسان پہ وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ذمے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سیدہ تلاوت اگر پڑھ لیا تو انسان کے ذمے میں خود بخود وہ اس نے کرنا ہے، اس کے ذمے لازم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے نماز جنازہ جب آ گیا تو اس کے ذمے میں لازم ہو گیا، تو یہ وجب لعینہ ہی ہے، لہٰذا واجب لعینہ ہی، اور فرائض جو باقی جو فرائض ہیں ان کے حق میں کراہت ظاہر نہیں ہوگی۔ البتہ جو انسان خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے، لازم کرتا ہے، ان کے حق میں کراہت ظاہر ہوگی۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ نظر کے روزے ہیں، نظر کی نوافل ہیں، جیسے کہ وظاہرت فی حق المنظور، فرماتے ہیں کہ نظر کے جو نوافل ہیں ان کے حق میں کراہت ظاہر ہوگی کہ وہ ان دو اوقات میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ واجب لعین ہی نہیں ہے، خود تو وہ نوافل پڑھنا نفل تھا لیکن اس نے اپنے اوپر خود لازم کیے، شریعت نے اس پہ لازم نہیں کی، جبکہ سجدہ تلاوت تو شریعت کی طرف سے، نماز جنازہ تو شریعت کی طرف سے، تو لہٰذا وہ واجب لعین ہی ہوئے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ نکلا کہ فرائض چاہے وہ قضا ہوں یا ادا ہوں اور واجب لعینہ ہی ان کو ان اوقات میں کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا، ان کو یہاں ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے فرمایا کہ نظر روزوں کے حق میں یہ کراہت ظاہر ہوگی. لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته، اس لیے کہ ان نظر کے نوافل کا جو وجوب ہے وہ متعلق ہوا ہے اس سبب سے جو اس بندے کی جہت سے، بندے کی طرف سے پایا گیا. وفی حق رکعتي الطواف، اور طواف کے 2 رکعتوں کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر ہوگی کہ ان 2 اوقات کے اندر طواف کی 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہ کہ یہ بھی بندہ اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، کیونکہ اس وقت میں جب طواف کرے گا تو پھر لازم ہوگا نا. وفی الذی شرع فیہ، اور ان نوافل کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہو جائے گی، شرع فیہ جو ان اوقات کے اندر بندے نے شروع کیے، ثم افسدہ اور پھر اس کو فاسد کر دیا. تو شروع کرنے سے وہ لازم ہو گئے نا، شروع کرنے سے جب کر دیا اور پھر فاسد کر دیا تو وہ نوافل بھی اس کے اوپر لازم ہوئے اور اس نے خود اپنے اوپر گویا کہ لازم کر دیے، یہ واجب لعینہ ہی نہیں ہے. تو ان کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر ہوگی. لأن الوجوب لغیرہ، اس لیے کہ یہاں پر یعنی اس کا ایک اور سبب بھی بتایا جا رہا ہے کہ طواف اور نوافل جو پڑھ کر بیچ میں چھوڑ دیے، ان کے حق میں جو فرماتے ہیں کہ جو وجوب یہ جو واجب ہوئے ہیں بندے کے اوپر، یہ وجوب لغیرہ ہی ہے، یہ وجوب لعینہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کسی غیر کی وجہ سے واجب ہو، وہ کیا؟ وہ ختم الطواف، کیونکہ عین ان 2 اوقات کے اندر اس کا طواف کو ختم کرنا، اس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر 2 رکعت واجب ہوئی ہے. اور اس میں وصیانۃ المؤدى عن البطلان، نفل پڑھ کر جو چھوڑ دیے تو گویا کہ ادا شدہ نوافل کو باطل ہونے سے بچانا، یہ وجہ بنی ہے اس کے اوپر ان نوافل کے واجب ہونے کی. تو یہ واجب لعینہ ہی نہیں ہے، یعنی خود بخود یہ واجب نہیں تھے یہ طواف کے 2 نفل یا جو پڑھ کر فاسد کر دیے بیچ میں وہ نفل، بلکہ غیر کی وجہ سے، وہ کیا؟ طواف کا ختم کرنا اور اعمال کو باطل ہونے سے بچانا. ان غیر کی ان 2 وجوہات کی وجہ سے اس کے اوپر یہ نوافل واجب ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ان 2 اوقات کے اندر پڑھنا مکروہ ہو جائے گا. تو اس میں آخر میں ایک جملے کے اندر اگر خلاصہ دیکھیں تو وہ یعنی واجبات یا وہ چیزیں جو انسان کے اوپر واجب ہوتی ہیں اس کے اختیار کے بغیر، تو وہ واجب لعینہ نہیں ہے، وہ تو ان اوقات میں وہ کر سکتا ہے، ان دونوں اوقات میں. اور جو خود بندہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے یا کسی غیر کی وجہ سے اس پر لازم ہوتی ہیں، اس میں بندے کا بھی اختیار ہے، تو وہ ان 2 اوقات میں وہ نہیں پڑھ سکتا. جس میں جیسے کہ طواف کی 2 رکعت، تو طواف اس وقت میں ختم کیا اس نے، اس کے اپنے اختیار سے ہوا نا، اور اسی طریقے سے نوافل پڑھ کر اس نے خود ہی درمیان میں فاسد کیے نا، تو یہ وجوب لغیر، اور نوافل کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ بھی خود ہوا، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو ان اوقات کے اندر پڑھنا مکروہ ہو جائے گا. اور سجدہ تلاوت کے اندر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ سجدہ تلاوت بھی تو اس نے خود کیا، تو اس کا اپنا فعل ہے، تو پھر یہ واجب لعینی کیسے ہوا؟ تو ہم کہیں گے سجدہ تلاوت ایک تو اس طرح سے بھی واجب ہوتا ہے کہ خود پڑھے، اور دوسرا کسی کو سننے سے بھی واجب ہوتا ہے. تو کسی کا سننا یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کہیں بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے تلاوت کر دی، سن لی، تو پھر بھی دیکھیں شریعت نے اس پہ واجب کر دیا، تو یہ واجب لعینی نہیں ہوا، کیونکہ بیعینی یہ خود واجب ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار اتنا چلتا نہیں. لہذا سجدہ تلاوت ان اوقات میں پھر کر سکتا ہے. وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق جب ہو گیا اس کے بعد انسان کوئی نفل پڑھے فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ. فجر کی 2 رکعت یعنی فجر کے 2 سنتیں، اس کے علاوہ کوئی اور نوافل یعنی فجر کے فرائض تو اپنی جگہ پر ہو گئے، فجر کی جو 2 سنتیں، اس کے علاوہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ صبح صادق کے بعد کوئی نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ لأنہ علیہ السلام لم یزد علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سنتوں سے زیادہ کوئی اور نماز اس کے اوپر اضافہ نہیں کی اس وقت میں. مع حرصی علی الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام نماز کے اوپر بڑے حریص تھے، اس کے باوجود ان صبح صادق کے بعد کوئی اور نوافل آپ نے نہیں پڑھے.
باقاعدہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی تھی اور صبح صادق ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت خفیف پڑھتے تھے، اس کے علاوہ یعنی اور کوئی بھی نوافل اس وقت میں نہیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سیدھا جا کر فرض کی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض، اور ایک وقت وہ بتایا جا رہا ہے کہ عین غروب آفتاب کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد اور فرض نماز 3 رکعت پڑھنے سے پہلے، مغرب کی اذان کے بعد اور فرض نماز مغرب کی پڑھنے سے پہلے درمیان میں کوئی نفل وہ نہ پڑھے۔ بعض روایات میں آتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ اگر نوافل میں مشغول ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر نماز کے اندر تاخیر ہو جائے گی، جبکہ مغرب کی نماز کے اندر تعجیل افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے مکروہ ہے کہ اس وقت میں 2 رکعت نہ پڑھے، لما فیہ من تاخیر المغرب، کیونکہ اس میں نماز مغرب کی تاخیر لازم آتی ہے۔ ولا، اور اسی طریقے سے نفل نہ پڑھے کب، اذا خرج الامام للخطبۃ یوم الجمعہ، جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے نکل آئے اور وہ خطبے کی طرف خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے، تو اس دوران پھر کوئی بھی اور نماز یا نوافل نہ پڑھے، الی ان یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے۔ وجہ کہ لما فیہ من الاشتغال یعنی استماع الخطبہ، اس لیے کہ اس میں اگر نوافل میں مشغول ہو جائے گا تو اس میں خطبہ سننے سے انسان مصروف ہو جائے گا، اور خطبہ سننے سے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے گا، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ کوئی بھی اور نفل اس وقت میں نہ پڑھے۔ تو یہ مکروہ اوقات 2 قسم کے آج ہم نے پڑھ لیے۔ پہلی قسم کے وہ اوقات کے جن کے اندر خود فی نفس ہی ان اوقات کے اندر کراہت ہے، وہ 3 اوقات ہیں، طلوع، غروب اور عین زوال، اور ان میں کوئی فرض یا نفل نہیں پڑھ سکتا، البتہ اسی وقت نماز جنازہ آ گیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی وقت سجدہ تلاوت پڑھ لیا تو وہ ادا کر سکتے ہیں، اور عصر کی نماز عین غروب کے وقت چونکہ اسی وقت ہی واجب ہوئی اسی وقت وہ ناقص پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے اوقات وہ تھے کہ جن میں خود فی نفس ہی اوقات کے اندر تو کوئی کراہت نہیں ہے، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر سے لے کر مغرب تک، تو ان اوقات میں جو ہے وہ نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ فرائض کے معنی میں جو دوسرے واجبات لعینہا ہیں، سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں واجب لغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے جو بندہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔